ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ مرد کون سا میٹیریل پہن سکتے ہیں؟ چاندی، چائن، چوڑیاں تو نہیں پہنتے مرد چاندی ہے، چاندی کی انگوٹھی. تو اس میں شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ مرد صرف انگوٹھی پہن سکتا ہے، رنگ، اور وہ بھی صرف چاندی کی جو 4 گرام ہو سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ نہیں. 4 گرام زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اس سے کم ہو تو چلے گا. اس کے علاوہ اور کوئی میٹیریل مرد کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم مردوں پر حرام فرمایا، سونا مردوں پر حرام فرمایا. اب بعض لوگ اس سے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ریشم اور سونے کے بجائے اب دوسرا کچھ بھی وہ پہن لے، کوئلہ مل جائے وہ بھی پہن لے. بھائی جب چاندی کی انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہننا ثابت ہے تو معلوم ہوا مردوں کو چاندی ہی کی انگوٹھی پہننا ثابت ہے. ہاں آدمی دانت لگاتے ہیں، بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ان کو دانت لگانے کی، کیپ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، چاندی کا کیپ. چاندی کے کیپ میں کیا ہوتا ہے کہ بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تو عموماً ڈاکٹرز بھی اس کا مشورہ نہیں دیتے. گولڈ، آپ گولڈ کا کیپ بٹھائیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. گولڈ کا کیپ اگر کوئی بٹھانا چاہتا ہے، دانتوں میں کسی کا کان کٹ گیا، گولڈ بٹھانا چاہتا ہے، ناک کٹ گئی، گولڈ بٹھانا چاہتا. حضرت عرفجہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی، جنگ میں ان کی ناک کٹ گئی، انہوں نے چاندی کی ناک لگائی، اس میں بدبو پیدا ہونے لگ گئی. غالباً مسند احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی حدیث ہے یہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ اس میں بدبو ہو رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اتخذ انفا من ذهب، سونے کی لگا لو. تو چنانچہ انہوں نے اپنی ناک بنائی نوس سونے کی. تو آپ دوسری چیزیں سونے کے لگا سکتے ہیں مجبوری کے تحت، انگوٹھی پہننا ہماری مجبوری نہیں ہے. وہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اگر آپ فقہ کی کتابوں میں، اسلامک ہسٹری میں پڑھو گے تو آپ کو علماء کے یہ اقوال بھی ملیں گے کہ انگوٹھی 2 ہی طرح کے لوگ پہن سکتے ہیں. ایک تو قاضی، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قاضی تھے، اور دوسرا بادشاہ سلطان، کہ اس کو مہر اور سیل لگانے کی ضرورت پڑتی تھی پہلے، اور وہ نبی کریم علیہ السلام بھی اس پوسٹ میں موجود تھے. اور تیسرا آدمی بھی پہن سکتا ہے، لیکن وہ ہے جس کو آپ کہیے فولش، بے وقوف. انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ، پہلا قاضی، دوسرا سلطان، بادشاہ، امیر، اور تیسرا جو انگوٹھی پہن سکتا ہے وہ ہے وہ جو بے وقوف ہے. معلوم ہوا کہ بھائی بلا وجہ انگوٹھی پہننا بے وقوفی کا کام ہے. آپ نہ قاضی ہیں، نہ امیر اور سلطان ہیں، تو کیوں پہنیں گے انگوٹھی؟ اسٹائل کے لیے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، انگوٹھی کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اگر پھر بھی سنت ادا کرنے کے لیے کوئی پہننا چاہتا ہے کہ بھئی ہمارے نبی نے پہنی تھی تو میں بھی پہنوں، تو آپ چاندی کی پہنیے. جتنی وزن کی حضور کی تھی 4 گرام، اس سے کچھ کم کی، اتنی ہی پہنیے. اس سے زیادہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے.